وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک ویڈیو بھیجا تھا میرے پاس جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ کو سن کر انگوٹھے چومنے کا ذکر تھا، اور اس میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عمل کی روایت پیش کی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کافی وقت آپ کو بھیجے ہوئے ہو گیا ہے سوال، لیکن میں جواب نہیں دے پایا تھا کیونکہ جو تفصیلی جواب ہوتے ہیں ذرا ان میں مجھے وقت لگتا ہے، وقت بالکل نہیں مل پاتا مدرسے کی مصروفیت کی وجہ سے، اور اتوار کو میں دوسرے سوالوں کے جواب دینے میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہوں کہ جو تفصیلی جوابات ہوتے ہیں وہ میں نہیں دے پاتا ہوں۔ تو پھر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنا کرم کیا، تھوڑا سا وقت ملا تو مختصر انداز میں میں آپ کے اس ویڈیو کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، انگوٹھا چومنے کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سب موضوع من گھڑت ہیں، اور خاص طور سے مسند الفردوس دہلوی کے حوالے سے جو روایت بتائی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق والی، اول تو اس میں ہے ہی نہیں، کافی میں نے ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن اس میں نہیں ملی مجھے یہ روایت، یہ حوالہ ہی غلط دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں المقاصد الحسنہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد الحسنہ کے حوالے سے یہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں، جو بھی 2-3 روایتیں اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور علماء اسلام نے ان روایتوں کے بارے میں کیا کہا ہے، بلکہ خود علماء احناف نے اس تعلق سے کیا کہا ہے ان روایتوں کے تعلق سے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس تعلق سے سب سے پہلی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حوالہ اس کا مسند الفردوس دہلوی کا دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انہ لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ قال هذا وقبل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه فقال صلی اللہ علیہ وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو یہی الفاظ کہے، اور دونوں شہادت کی انگلیوں کے پور کے نیچے کی جانب سے ان کو چوم لیا اور آنکھوں پر لگایا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا جیسا میرے خلیل نے کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو المقاصد الحسنہ میں صفحہ نمبر 384 میں اس روایت کو لائے ہیں، اور خود امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کی سند کوئی بیان نہیں کری ہے، تو یہ روایت جو ہے وہ بے سند ہے، اور جس روایت کی کوئی سند ہی نہ ہو وہ یقیناً مردود اور باطل ہوتی ہے، موضوع من گھڑت ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ اس کی سند پیش کریں کہ اس کی سند کیا ہے، اگر سند ملتی ہے تو پھر کیا وہ صحیح ہے سند، اس میں جو راوی ہیں وہ محدثین کے دور کے راویوں کے مطابق
کھرے اترتے ہیں یا پھر جو ہے من گھڑت جس طرح بہت ساری روایتیں بنا دی گئیں اسی طرح سے اس کی سند ہے. عموماً بڑے بڑے علماء اسلام نے جو ہے اس کے تعلق سے یہی بتایا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہے، موضوع ہے. خود امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو پیش کر کے کہنے لا یصح کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. لہذا عموماً جو ہمارے وہ حضرات، وہ بھائی جو انگوٹھا چومنے کے قائل یا اس روایت کو پیش کر کے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے تعلق سے یہ پیش کریں کہ یہ ہے کہاں، کس معتبر کتاب میں ہے اور اس کی سند کیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی بھی اس کی سند پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں نے خود بہت تلاش کی، اس کی کوئی سند ملی نہیں مجھے. اسی طرح جو دوسری روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد ابدا، کہ جو شخص مؤذن کی آواز سنے اشهد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ، تو وہ سن کر کے یہ کہے کہ مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، تو اس کی آنکھیں کبھی دکھنی نہیں آئیں گی، یعنی آنکھیں کبھی دکھیں گی نہیں. یہ بھی مقاصد الحسنہ میں امام سخاوی نے صفحہ نمبر 384 میں اس روایت کو پیش کیا ہے. اور ان روایتوں کے جو حوالے عموماً دیے جاتے ہیں وہ کنز العباد، قہستانی اور فتاوی صوفیہ وغیرہ کے دیے جاتے ہیں، جو کوئی بھی معتبر کتاب یا کوئی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں. خود علامہ سخاوی اور احناف کے ہی بڑے علماء میں ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی اور علامہ محمد امیر الکبیر المالکی، ان سب نے جو ہے لکھا ہے ان حدیثوں کے بارے میں کہ لا یصح ہو، اور اس کو موضوع ہونے کا انہوں نے جو ہے فتویٰ دیا ہے. اس روایت کے تعلق سے واضح ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ مجہول ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ان کو، ان کے بارے میں کسی کتاب میں کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں لکھتے ہیں وَكَذَا مَا أَوْرَدَ أَبُو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن خضر علیہ السلام انه من قال حين سمع صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری حدیث اس طرح سے بیان کی. اور یہ جو بیان کرنے والے ہیں کوئی ابو العباس احمد بن ابی بکر الرداد یمانی صوفی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب موجبات الرحمہ و عزائم مغفرہ میں یہ روایت بیان کی حضرت خضر والی. اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے راوی جو ہیں وہ مجاہیل ہیں، مجہول ہیں، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، ان کا تذکرہ اسماء الرجال کی کتابوں میں ہی نہیں ملتا، محدثین ان کو جانتے ہی نہیں کون ہیں یہ لوگ. مقاصد الحسنہ میں بھی آپ کو یہ ملے گی. ملا علی قاری نے موضوعات کبریٰ، موضوع روایتوں کے بارے میں کتاب جو لکھی تھی موضوعات کبریٰ، اس میں اس روایت کو انہوں نے حدیث نمبر 829 میں روایت کر کے اس کو موضوع قرار دیا. اسی طرح سے علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات کے اندر باب الاذان و مسح العینین فیہ اور صفحہ نمبر 34 میں، یعنی موضوعات کی جو روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں کہ جو موضوع من گھڑت روایتیں ہیں لوگوں میں جو عام ہو گئی ہیں، ان کو انہوں نے جمع کیا ہے کتاب میں. اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 34 میں اس روایت کو پیش کر کے اس کو موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح سے محمد امیر الکبیر المالکی نے النخبہ البہیہ فی الاحادیث المکذوبہ علی خیر البریہ، کہ جھوٹی حدیثوں کے بارے میں جو کتاب انہوں نے ترتیب دی تھی، اس میں انہوں نے حدیث نمبر 316 میں اس کو روایت کر کے بیان کر کے اس کو موضوع قرار دیا ہے. پھر اس سے آگے لکھتے ہیں علامہ سخاوی اور علامہ شامی نے علامہ جراحی کا قول نقل کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ
مجموعہ احادیث میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی بھی صحیح مرفوع حدیث ہے ہی نہیں، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی بھی ایک بھی روایت مرفوع اور صحیح موجود نہیں ہے اس بارے میں۔ لکھتے ہیں وَلَمْ يَصِحُّ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٌ، اس بارے میں کوئی بھی ایک بھی روایت کوئی مرفوع صحیح ثابت ہی نہیں ہے۔ علامہ سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر صفحہ نمبر 440 میں واضح کیا ہے۔ اسی طرح حاشیہ عابدین کتاب الصلاۃ باب الاذان میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور مقاصد الحسنہ کی تعلیقات میں واضح نیچے لکھا ہوا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ مجموعہ احادیث میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں، بلکہ اس عنوان سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں سب موضوع اور بے سند ہیں، یعنی بغیر سند کے ہی یوں ہی پیش کر دی جاتی ہیں۔ وحکى الخطابی فی شرح مختصرۃ خلیل حکایت اخرى غیر ما هنا وتوسع في ذلك ولا يصح شيء من هذا في المرفوع كما قال المؤلف بل كله مختلق موضوع، یعنی اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب موضوع ہیں، کوئی بھی روایت مرفوع اس تعلق سے ہے ہی نہیں ثابت۔ حاشیہ عابدین کے اندر، حاشیہ ابن عابدین میں جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 628 میں جو فقہ کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ باب الاذان میں، اس کو ایک طرف تو وہ لکھ رہے ہیں کہ یستحب ان یقال عند سماع العلماء من الشہادۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کہ بھئی یہ مستحب ہے کہ بھئی اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت جو ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھا جائے، وہ عند الثانیہ اور دوسری اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھی جاتی ہے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھا جائے، ثم یقول پھر یہ کہا جائے اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابہامین علی العینین، کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو آنکھوں پر لگائے اور یہ کہے، یہ سب بیان کر رہے ہیں۔ اور لکھ رہے ہیں قضا فی کنز العباد قحطانی ونحوہ فی فتاوی صوفیہ، کہ یہ باتیں جو ہے کنز العباد میں، قحطانی میں، فتاوی صوفیہ وغیرہ میں لکھی ہے، اور وفی کتاب الفردوس اور مصطلح الفردوس میں یہ ہے کہ بھئی جو ہے قبل ظفر ابہامین عند السماع، کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت جو ہے وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں وذکر ذلك الجراحی واطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء، خود ہی مستحب بھی لکھ رہے ہیں اور آگے پھر لکھ رہے ہیں کہ جراحی نے اس کے بارے میں لمبی بحث کری ہے اور واضح کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت مرفوع صحیح ثابت ہے ہی نہیں۔ اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس تعلق سے ثابت ہے ہی نہیں، اور پھر اس کو مستحب بھی کہہ رہے ہیں، یعنی موضوع پر ہی ان کی جو سمجھ لیجئے اکثر جو ان کی بدعتیں ہیں وہ موضوع روایتوں پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ خود ان کے بڑے بڑے علماء اس تعلق سے واضح طور پر لکھ چکے ہیں۔ ایک جگہ ملا علی قاری حنفی وہ لکھتے ہیں کہ کل ما یروى فی ھذا فلا یصح رفعہ البتہ، کہ اس بارے میں کوئی بھی مرفوع روایت قطعاً ثابت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 210 میں ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح ابن عابدین حنفی نے بھی جو ہے کہہ دیا کہ اس تعلق سے کوئی بھی روایت صحیح ہے ہی نہیں۔ رد المختار علی در المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ بھئی اس بارے میں کوئی بھی روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ خود جراحی کا قول بھی انہوں نے پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی جو ہے کہہ دیا کہ اس کے تعلق سے کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ اسی طرح شرح یمانی میں ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومنا اور انہیں آنکھوں پر رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی چیز وارد نہیں ہے، جو کچھ وارد ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے اللائل المصنوعہ اس میں لکھتے ہیں کہ الاحادیث التي رویت فی تقبیل الانامل
وجعلها في العينين عند سماع اسمه صلی اللہ علیہ وسلم من المؤذن فی کلمۃ الشہادت كلها موضوعات، کہ وہ حدیثیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا حکم آیا ہے، وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں، من گھڑت ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی بڑے محقق ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اس تعلق سے، اور اس کو موضوع اور بے سند من گھڑت خود ان کے علماء ہی پیش کر رہے ہیں۔ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ وہ لکھتے ہیں ومن العجیب ان المؤلف لما نقل الموضوعات الكبرى قول السخاوي وأورد الشيخ أحمد الرداد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام، وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة، تعقبه بقوله وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فكان تعقبه لا معنى له إلا الخطأ إذا لم يصح إسناده إلى أبي بكر۔ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، علامہ عبد الفتاح ابو غدہ موضوع حدیثوں کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، حدیث نمبر 3 میں، حدیث نمبر 300 صفحہ نمبر 129 میں انہوں نے وہ حدیث پیش کر کے اس کو موضوعات میں قرار دے کر کے پھر لکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ مؤلف یعنی ملا علی قاری حنفی انہوں نے ان حدیثوں کو پیش بھی کیا موضوعات کبریٰ میں اور ان کو موضوع بھی قرار دیا، اور علامہ سخاوی کا قول بھی انہوں نے نقل کیا جس سے حدیث کا موضوع ہونا ثابت ہوتا ہے، اور خود ہی اس قول کو ذکر کرنے کے بعد اپنا قول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث کا رفع حضرت ابوبکر صدیق تک ہو گیا تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین کی وجہ سے اتنا عمل کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک طرف اس کو موضوع بھی قرار دے رہے ہیں، پھر آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تک کیونکہ یہ بات پہنچی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو کیا ہے کہ بھئی میرے اور میرے خلفاء کی سنت کو تم لازم پکڑ لینا، تو بس اتنا ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے۔ تو خود علامہ عبد الفتاح جو ہے ان کا ملا علی قاری کا یہ قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انہوں نے خود اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اس کو من گھڑت کہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق سے یہ بات ہے تو پھر اس یہ عمل کے لیے کافی ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بعد والے قول کے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ بڑی غلطی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا، اس لیے کہ اس حدیث کی تو حضرت ابوبکر صدیق تک بھی سند ہی ثابت نہیں ہے، جب سند ہی اس کی ثابت نہیں تو پھر اس کے موقوفاً صحیح یہ ثابت ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اگر مرفوع حدیث صحیح نہیں تو موقوف صحیح ہوگی، کیونکہ یہ تو روایت ہی بے سند ہے، الغرض یہ تو ان روایات کا حال ہے جن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بالکل واضح طور پر اس کو رد کر دیا علماء اسلام نے، خود احناف کے علماء اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں، من گھڑت قرار دے رہے ہیں، اور جن روایتوں کو کے حوالے دیے جاتے ہیں اس میں وہ روایتیں بھی کوئی معتبر کتابیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی خود ان کے ہی علماء سے آپ سن لیں ان کتابوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ اور روایت کے ماخذ میں کنز العباد، قحطانی، کتاب الفردوس اور فتاوی صوفیہ وغیرہ کا حوالہ دیا، اور علامہ طحطاوی نے کتاب الفردوس اور کنز العباد کا حوالہ دیا، صاحب تفسیر روح البیان نے اس مسئلے میں قحطانی اور قوت القلوب کا حوالہ دیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ تمام کتب غیر معتبر ہیں، اور ان کتابوں کے صرف وہ مسائل معتبر شمار ہوں گے جن کی تائید دوسری معتبر کتب سے ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ کنز العباد کے بارے میں علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَا كَنْزُ الْعُبَّادِ فَإِنَّهُ مَمْلُؤٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ الْوَاهِيَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ لَا عِبْرَةَ لَهُ لَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ قال علی القاری
فی طبقات الحنفیہ علی بن احمد الغوری وله کنز العباد فی شرح الاوراد قال العلامہ جمال الدین المرشدی فیہ احادیث موضوع لا يحل سماعها انتہا۔ یہ انہوں نے النافع الکبیر علی جامع الصغیر، جو جامع صغیر کا مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کنز العباد میں ایسے مسائل واہیہ اور احادیث موضوعہ بھری پڑی ہیں جن کا محدثین اور فقہاء کے نزدیک کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری طبقات حنفیہ میں فرماتے ہیں کہ علی بن احمد الغوری کی ایک کتاب کنز العباد فی شرح الاوراد ہے جو موضوعات سے بھری پڑی ہے۔ علامہ جلال الدین المرشدی فرماتے ہیں اس کتاب میں ایسی موضوع احادیث بھری ہوئی ہیں جن کا سننا صحیح نہیں ہے۔ اور فتاوی الصوفیہ کے بارے میں حاجی خلیفہ علامہ زرکلی اور علامہ لکھنوی فرماتے ہیں الفتاوی الصوفیہ فی طریق البہائیہ لفضل اللہ محمد بن ایوب المنتسب الى ماجو قال صاحب کشف الظنون قال المولى البرکلی الفتاوى الصوفية ليست من الكتب المعتبرة فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول۔ کشف الظنون کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو فتاوی صوفیہ فی طریق البہائیہ علامہ فضل اللہ محمد بن ایوب جو ماجو کی طرف منسوب ہیں، ان کی وفات 667 ہجری میں ہوئی، ان کی تصنیف ہے۔ مولا برکلی فرماتے ہیں فتاوی صوفیہ معتبر کتب میں سے نہیں ہے، اس میں موجود کسی مسئلے میں اس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس مسئلے کی موافقت اصول کے مطابق صحیح نہ ہو جائے، یعنی اصول کی کتابوں میں، جیسا کہ صحاح ستہ کی کتابوں کو اصول کی کتاب کہا جاتا ہے، تو ان کے اندر اگر ہے موجود تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قحطانی کے بارے میں علامہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ قحطانی کی کتاب جامع الرموز ہے، ان کا پورا نام شمس الدین محمد خراسانی قحطانی ہے۔ انہوں نے کنز العباد سے نقل کرتے ہوئے مذکورہ مسئلے کا ذکر کیا۔ علامہ عصام الدین قحطانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں صرف کتابوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور اپنے ہم عصر علماء کے درمیان نہ ہی بطور فقیہ مشہور تھے اور نہ ہی فقہ کے علاوہ کسی اور علم کے ماہر تھے۔ اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ہر کچی پکی بات، صحیح ضعیف بات بغیر صحیح و تدقیق کے تصحیح و تدقیق کے جمع کر دی ہے۔ لکھتے وقال المولى عصام الدین فی حق القحطانی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف الفقہ ولا غیرہ بین اقرانہ ویؤیدہ انہ یجمع فی شرحہ هذا بین الغث والسمین والصحیح والضعیف من غیر تصحیح ولا تدقیق فهو كحاتب الليل جامع بين الرطب واليابس في النيل وهو العوارض في ذم الروافض۔ لمبی عبارت ہے، نافع الکبیر علی جامع صغیر میں یہ عبارت پوری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قحطانی کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ قحطانی جو ہے کجارف السیل و حاتب اللیل ہیں، یعنی ہر محقق اور غیر محقق مسائل کو جمع کرنے والے۔ جارف السیل کہتے ہیں کہ جس طرح سیلاب اپنے ساتھ ہر قسم کے چیز کو بہا لاتا ہے، اسی طرح قحطانی نے اپنی کتاب میں ہر قسم کے معتبر اور غیر معتبر مسائل سب جمع کر ڈالے ہیں۔ اور حاتب اللیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا ہو تو اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی لکڑی چن رہا ہے، کیا کیا چن رہا ہے اس میں، بس اسی طرح قحطانی نے بھی اپنی کتاب میں ہر طرح کے مسائل جمع کر ڈالے، ان کو خود خبر نہیں ہے اس میں کیسے کیسے مسائل جمع کر ڈالے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ عمدہ ہیں یا غیر عمدہ ہیں، محقق ہیں یا غیر محقق ہیں، سب جمع کر ڈالے۔ تو ان کے بارے میں ہی یہ لکھ دیا کہ وہ جارف السیل اور حاتب اللیل ہیں، انہوں نے بس اسی طرح کتابیں جمع کر دی ہیں۔ مسند فردوس الدیلمی کے بارے میں بھی جو امام ابن تیمیہ اور حافظ جلال الدین سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بغیر سند کے جو ہے اس میں روایتیں نقل کی ہیں، تو اس میں بہت ساری موضوعات بھی آ گئی ہیں اس کتاب میں۔ یہ اصل میں فارس کے عالم تھے، الحافظ شہرویہ بن شہردار بن شہرویہ
ان کا نام تھا امام ذہبی جو ہے تاریخ اسلام میں ان کے تعلق سے لائے ہیں تفصیل. تو امام ابن تیمیہ نے ان کی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب الفردوس فیہ من الاحادیث الموضوعات ما شاء اللہ و مصنفہ شہرویہ بن شہرداد الدیلمی وإن كان من طلبة الحديث ورواته فإن هذه الأحاديث الذي جمعها وحذف أسانيدها نقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها فلهذا كان في من الموضوعات أحاديث كثيرة جدا. کہ کتاب الفردوس میں موضوع روایتیں بہت ساری بھری ہوئی ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں شہرویہ دیلمی. اگرچہ حدیث کی تلاش کرنے میں بہت انہوں نے محنتیں کری ہیں اور محدث گزرے ہیں، وہ حدیثوں کی روایت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب میں ان احادیث کو جن کو ان کی سندوں کے بغیر جمع کر دیا ہے، تو اس میں صحیح ضعیف موضوع وغیرہ کا اعتبار کیے بغیر سب نقل کر دیا. جو بھی ان کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے نقل کر دیا. اس وجہ سے اس کتاب میں موضوع حدیثیں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں. دوسری جگہ فرماتے ہیں کتاب الفردوس الدینوی فیہ موضوعات کثیرۃ اجمع اہل العلم علی ان مجرد کونہ رواہ لا يدل علی صحت الحدیث. منہاج السنہ النبوی علی ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ دیلمی کی جو کتاب الفردوس ہے اس میں موضوع احادیث بہت زیادہ ہیں، اور اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی حدیث کا محض اس کتاب میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کل ما عزی لہؤلاء الاربعہ ای الضعفاء للعقیلی الکامل لابن عدی التاریخ للبغدادی والتاریخ لابن عساکر او للحکیم الترمذی من نوادر الاصول او للحاکم فی تاریخی او لابن جارود او الدلمی فی مسند الفردوس فهو ضعیف ولیستغنی بالعزو الیہا او الى بعضها عن بیان ضعفه. جمع الجوامع میں علامہ سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ دیلمی کی مسند فردوس میں جو کچھ مذکور ہے اس میں اکثر ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں. کسی حدیث کی نسبت کا اس کتاب کی طرف ہونا ہی اس کے ضعف کو بیان کرنے سے مستغنی کر دیتا ہے. دکتر نور الدین عطر حافظ صاحب کی اس بات کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مطلق حکم سے مراد وہ احادیث ہیں جو صرف انہی کتب میں مذکور ہوں. یعنی صرف ان کتابوں میں اگر کوئی روایت مل رہی ہے اور دوسری جو بڑی کتابیں معتبر کتابیں حدیثوں کی اس میں نہیں مل رہی تو ان کا ایسے ہی اعتبار نہیں کیا جائے گا بغیر تحقیق کرے. جب تک ان کی تحقیق نہ کر لی جائے جب تک ان کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ حضرات اپنی کتب میں نقل کرنے والی حدیث میں اگر منفرد ہیں، یعنی صرف انہی کی کتابوں میں ہیں دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، تو ان کی حدیثوں کی تحقیق کرنا وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلی چیز تو کہ مسند فردوس میں یہ روایت ملی ہی نہیں، بہت تلاش کے باوجود بھی ہے ہی نہیں ہے. ان کی طرف جو ان کو نسبت کی جاتی ہے ان روایتوں کی وہ غلط ہے. تو ان کتابوں میں کسی مسئلے پر کوئی حدیث ہو تو اس پر ایسے ہی آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے. خود علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنے کتاب النافع الکبیر علی جامع الصغیر، جو جامع الصغیر کا مقدمہ ہے اس میں لکھتے ہیں والحکم فی هذه الكتب الغیر المعتبرہ اللہ یؤخذ منها ما كان مخالفا لكتب الطبقة الأعلى ويتوقف فيه ما وجد فيها ما لم يدخل ذلك في اصل شرعی. کہ ان غیر معتبر کتابوں میں سے کسی مسئلے کے لینے کا حکم یہ ہے کہ ان میں مذکور کوئی ایسا حکم جو ان کتابوں سے زیادہ معتبر کتابوں میں موجود مسئلے کے مخالف ہو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس وقت تک توقف کیا جائے گا جب تک اس مسئلے کا کسی اصل شرعی میں داخل ہونا نہ معلوم ہو جائے. یعنی جب تک ان میں روایت حدیثیں کسی دوسری معتبر کتب میں موجود نہ ہو اور ان کے صحیح ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے جب تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال خلاصہ بس یہ ہے کہ اذان یا اقامت کے وقت جو شہادتین کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں میں لگانے والی روایتیں ہیں
یہ موضوع ہیں، من گڑت ہیں، اس تعلق سے کوئی بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ یہ سب بدعت ہیں جو بعد میں لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ ان کا کوئی جو ہے واضح طور پر کوئی دلیل حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے اس کا اظہار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو۔ سچی محبت کا تقاضا سب سے پہلے یہی ہے۔ اگر ہمارے دل میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کریں۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلا خطبہ جو دیا تھا اس میں کیا فرمایا تھا؟ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت کسی قسم کی بھی فرض نہیں ہے۔ دیکھیے سیرہ ابن ہشام کے اندر حسن سند سے یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر طرح کے غلو اور تقصیر سے، ہر طرح کے افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حرز جان بنائیں۔ جس طرح صحابہ نے آپ کی تعظیم کری، آپ کی محبت کو واضح کیا، ظاہر کیا، اس طرح سے ہم بھی محبت کریں۔ اپنی طرف سے ہی نئے نئے طریقے نہ ایجاد کر لیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر کو بجا لائیں گے تو ہی سیدھے سیدھے چلیں گے۔ اس میں ہم نے کسی بھی طرح کا غلو کیا، اپنی طرف سے ہی کچھ زیادتی کری تو وہ پھر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خود علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وضاحت کری ہے اس چیز کی۔ وہ لکھتے ہیں فالغلو والاطراء منہی عنہ والادب والتوقیر واجب فاذا اشتبه الاطراء بالتوقیر توقف العالم وتورع وسأل من هو أعلم منه حتى يتبين له الحق فيقول به وإلا فالسكوت واسع له ويكفيه التوقير المنصوص عليه في الأحاديث لا تحصى وكذا يكفيه مجانبة الغلو الذي ارتكبه النصارى في عيسى ما رضوا له بالنبوة حتى رفعوه إلى الإلهية وإلى الوالدية وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية فظلوا وخسروا فإن إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى إساءة الأدب على الرب نسأل الله تعالى أن يعصمنا بالتقوى وأن يحفظ علينا حبنا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم كما يرضى۔ مطلب یہ ہے کہ غلو اور اطراء کہتے ہیں تعظیم میں حد سے بڑھ جانا، یہ ممنوع ہے، منع ہے شریعت میں، جبکہ ادب اور توقیر یہ واجب ہے۔ تو جب اطراء اور توقیر یعنی تعظیم میں حد سے بڑھ جانا اور توقیر مشتبہ ہو جائیں، حد سے زیادہ آگے انسان بڑھنے لگے، تو لکھتے ہیں کہ عالم آدمی کو تو توقف کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ جب کوئی ایسا عمل آئے جس میں تعظیم اور توقیر کو جو ہے زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر کے کیا جانے لگے، تو کہہ رہے ہیں کہ عالم کو رک جانا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے سے بڑے عالم سے اس بارے میں دریافت کر لے اور ان سے دلیل لے لے اس کی، تاکہ حق اس کے سامنے واضح ہو جائے، پھر وہ اس کے بارے میں بات کرے، ورنہ خاموش ہی رہے، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اسے وہی توقیر کافی ہے جسے احادیث میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سے غلو سے بچنا کافی ہے جس کے ارتکاب نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ وہ ان کی نبوت پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت و سمدیت میں انہوں نے نقب لگایا۔ یوں گمراہ ہو گئے اور ناکام ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں حد سے بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تقوی کے ذریعے ہمیں بچا لے، اور جیسے اسے پسند ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ فرما دے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 650 میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے واضح الفاظ میں بہت ہی ایک اچھا اصول بیان کر دیا ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر کے تعظیم میں
غلو کرنا، اپنی طرف سے ہی حد سے بڑھ جانا تعظیم میں کے اعتبار سے، یہ سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے اور یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ غلو کی انتہا یہی ہے کہ جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے سنتوں کی پیروی کے بجائے جو ہے وہ بدعات طرح طرح کے نکال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط طریقے پر چل پڑے، بدعتیں نئی نئی ایجاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر انگوٹھے چومنا یہ اسی میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم دل میں ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انگوٹھا چومنا اس کا کیا مطلب ہے؟ انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں کسی طرح سے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے یہ چیز انہوں نے بنا لی ہے، بلکہ جیسا کہ ایک حنفی عالم نے ہی فتویٰ دیا ہے اس تعلق سے کہ یہ تو بس جو ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے کچھ بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا تو لوگوں نے من گھڑت روایتیں اس کے تعلق سے بنانی شروع کر دی۔ اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا یا شریعت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہوتی تو صحابہ اکرام سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، وہ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے صحابہ اکرام ہی تھے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، امامان دین، محدثین اکرام، کسی سے بھی اس کا جواز یا اس کا استحباب ثابت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دین نہیں ہے بلکہ دین کی کھلی خلاف ورزی ہے، خود فقہ کا ہی مسئلہ ہے، اور فقہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب کسی مستحب کام کو بھی اس کے درجے سے جب بڑھا دیا جائے تو وہ کام ممنوع ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے۔ تو اب موجودہ دور میں غور کریں خود کہ اس مسئلے کو نہ صرف سنت لوگ کہنے لگے ہیں بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعظیم سمجھی جا رہی ہے، اور ایسا نہ کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، نہ کرنے والے کو ملامت اور لعن طعن کی جا رہی ہے، گستاخ قرار دیا جا رہا ہے، اس عمل کو اہل سنت والجماعت کی پہچان سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ عمل ایسا ہی اہم اور ضروری ہوتا جس طرح آج سمجھا جا رہا ہے، تو جس طرح اذان عظیم الشان امر ہے اور تواتر کے ساتھ، قوی دلائل کے ساتھ معتبر کتب میں اذان کا طریقہ، پورا اذان کے دلائل، اذان کے دعائیں سب کچھ بیان ہوئی ہیں، اسی طرح یہ عمل بھی ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے ذکر کیا جاتا، کسی تو معتبر کتاب میں اس کا ذکر ہوتا، کوئی تو حدیث اس کے بارے میں ہوتی۔ جس طرح سے اذان کے تعلق سے تفصیل سے سب چیزیں ملتی ہیں تو یہ کیوں نہیں ملتی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ عمل بعد کی ایجاد کردہ ہے، اور جو روایتیں اس کے تعلق سے پیش کی جاتی ہیں وہ سب موضوع من گھڑت ہیں جو چند غیر معتبر کتب میں لوگوں نے لکھ دی ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو اس کے مرتبے سے اس طرح غلو کی حد تک بڑھا دیا گیا کہ وہ ممنوع ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فیہ ان المندوبات قد تنقلب مکروہات اذا رفعت عن مرتبہا، کہ جو مندوبات ہوتی ہیں، صحیح کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہو جاتے ہیں وہ عمل جب ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الصلاۃ باب انتقال انصراف عن الیمین وغیرہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ کھلی بدعت ہے، اس سے بچنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خود حنفی علماء بڑے بڑے اس تعلق سے جو ہے وہ فتویٰ دے گئے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس تعلق سے۔ انہوں نے جو دیوبند کے اور بریلویوں کے بھی جو ہے بڑے مانے جاتے ہیں، فارسی میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے مجموع الفتاوی کتاب الکراہیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 325 کے اندر۔ ان کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اس انگوٹھے چومنے والے مسئلے کو فقہ کی بعض کتابوں میں مستحب کہا گیا، یہ واجب یا سنت نہیں ہے،
مثلاً کنز العباد، خزانۃ الروایات، جامع الرموز اور فتاوی صوفیہ وغیرہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے، مگر اکثر معتبر کتب فقہ میں ایسا کوئی مسئلہ مذکور نہیں ہے، اور جن کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے وہ کتب معتبر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کتابوں میں ہر رطب یا یابس کو اس بات کی تصریح کیے بغیر کہ کون سی بات صحیح اور کون سی نہیں ان میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی پوری تفصیل میرے رسالہ النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر میں موجود ہے۔ اس انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں ان کتابوں کے مصنفین فقہا نے جو کچھ کہا ہے، محدثین کرام نے اسے صحیح نہیں قرار دیا، یعنی صحیح نہیں کہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مذکورہ بالا تفسیر سے متعلقہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جملہ بدعات و منکرات سے محفوظ رکھے اور اتباع سنت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے مشہور دیوبند مکتبہ فکر کے جو مدرسہ ہے جامع علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، ان کا بھی جو ہے فتویٰ دارالافتاء میں آپ دیکھیں گے، نیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا، فتویٰ نمبر 143604200009۔ اس میں وہ سوال کے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں جواب میں کہ اذان کے وقت انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور بعد کے خیر القرون میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اس عمل کو بعد والے علماء نے ناجائز اور بدعت بتایا ہے، اور جن احادیث سے اس بارے میں استدلال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سب موضوع من گھڑت ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الاحادیث التي رویت فی تقبیل الانامل وجعلها على العینین عند سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤذن فی کلمۃ الشہادۃ کلها موضوعات، کہ وہ حدیثیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا حکم آیا ہے، وہ سب کے سب موضوع اور جعلی ہیں۔ اسی طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں بسند فیہ مجاہل مع انقطاعہ، اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم مفتی ہند کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے پر ابہام کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا یہ سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا اور نہ صحابہ کرام سے یہ عمل درآمد ہے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167۔ تو یہ خود دیوبندی حضرات کے فتوے ہیں اس تعلق سے۔ اور آگے ایک فتوے میں لکھتے ہیں کہ اذان یا کسی بھی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سننے کے وقت انگوٹھے چومنے یا آنکھوں سے ملنے کو سنت یا مستحب سمجھ کر کرنا، اس کو احادیث سے ثابت شدہ ماننا یا اس کو حضور کی تعظیم سمجھنا صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل دراصل آشوب چشم کے علاج اور اس سے حفاظت کے غرض سے شروع کیا گیا تھا۔ اس کا تجربہ کر کے بعض بزرگوں کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوئے، جیسا کہ علامہ سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں بعض بزرگوں کے قصے اور اقوال نقل کیے ہیں، ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 9۔ تاہم بعد میں موضوع اور بے اصل احادیث کی بنیاد پر بعض لوگ اسے بطور عبادت اور کار ثواب کے کرنے لگے، جو درج ذیل وجوہات کی بنا پر ناجائز اور بدعت ہے۔ وجوہات کیا کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کسی قول فعل وغیرہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، باوجود کہ اذان جیسی عبادت جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی تھی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی رہی، اور اس کے متعلق تمام تفصیلات حتیٰ کہ اذان دینے والوں کے نام وغیرہ سب کچھ احادیث میں آیا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے اذان کے دوران انگوٹھے چومنے کا عمل کیا ہو۔ اس سلسلے میں درج ذیل حدیثیں نقل کی جاتی ہیں جو بتصریح محدثین و فقہا موضوع اور بے اصل ہیں، یعنی وہی روایتیں جو میں نے آپ کو دونوں روایتیں شروع میں پیش کی ہیں، وہی دونوں روایتیں مقاصد الحسنہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس بارے میں خود علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ ولا یصح، یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات اس وجہ سے قابل عمل نہیں کہ حضرت ابوبکر کی طرف اس کی نسبت ہی صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث اگرچہ علامہ سخاوی نے مسند فردوس دہلوی سے نقل کی، لیکن مسند فردوس میں تلاش بسیار کے باوجود یہ حدیث ہمیں نہیں مل سکی۔ ملا علی قاری، علامہ شوکانی، علامہ طاہر پٹنی نے بھی کتب موضوعات میں اسے علامہ سخاوی کے حوالے سے ہی ذکر کیا ہے۔ گویا ان سب
کا ماخذ علامہ سخاوی کے مقاصد الحسنہ ہیں، جنہوں نے فردوس دہلوی کے حوالے سے حدیث ذکر کی، لیکن فردوس دہلوی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، واضح کر دیا انہوں نے، اور لکھ دیا کہ بہت زیادہ تلاش کے باوجود بھی ہمیں یہ حدیث مسند فردوس میں نہیں ملی ہے، لہٰذا یہ حوالہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسند فردوس دہلوی کی طرف اس کا حوالہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اصل میں مقاصد الحسنہ میں کچھ بزرگوں کی تجربے انہوں نے بیان کیے تھے، جس کو لوگوں نے حدیث بنا کر کے لوگوں کے سامنے من گھڑت پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت، جو یہ روایتیں لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر کے نام سے پیش کرتے ہیں، یہ اصل میں من گھڑت اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی کوئی اصل، کوئی صحیح سند، کوئی جو ہے حدیث نہ اللہ کے رسول سے ثابت، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ لہذا ہمیں ہر بدعت سے اپنا آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اس طرح کی بدعتوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔